بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی حبیبہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا فریق منہم بربہم یشرکون آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ ناظرین، پروگرام ازالہ شبہات میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور مسئلہ توحید اور رد شرک پر میں گفتگو کر رہا ہوں، اور جو میں اسی مین ٹاپک توحید اور رد شرک کے اندر جو اس وقت ٹاپک ہے وہ ہے مسئلہ توحید کے اندر مس انڈرسٹینڈنگ اور غلط فہمیاں۔ میں نے پچھلے پروگراموں میں بہت سے حوالہ جات آپ کو بتائے کہ جو بہت زیادہ توحید کا اپنے نظام میں نام لینے والے، پرچار کرنے والے اور توحید پہ کھانے والے، زندہ رہنے والے اور سارا اپنا کام ہی توحید کے نام پر چلانے والے، ان کا یہ دعویٰ ہے کہ توحید کی دو قسمیں ہیں، اور پھر ان دو قسموں کو انہوں نے یوں تقسیم کیا، یعنی دو قسمیں بھی خود بنائیں اور تقسیم بھی خود کیا کہ مشرکین جو تھے وہ ربوبیت میں شرک نہیں کرتے تھے۔ تو میں نے آج اللہ تعالیٰ کی رحمت اور عنایت سے آپ کے سامنے قرآن کریم کی چند آیات پڑھنی ہیں، جس پر اس مسئلے کے بارے میں زیادہ قرآن کیا کہتا ہے اور قرآن کی آیات سے اس کو سمجھنے میں ہمیں بہت زیادہ مدد ملے گی۔ میں پچھلے پروگرام کو بالکل ریپیٹ اس کا کوئی جملہ نہیں کہہ رہا، صرف ایک یہاں سے شروع کر رہا ہوں کہ رب کا لفظ قرآن کریم میں جو آیا ہے، اس کا معنی میں نے پچھلے پروگرام میں بتا دیا تھا، پیدا کرنے والا اور چلانے والا، خالق اور مدبر۔ قرآن کریم میں لفظ رب کو جب ہم پڑھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن میں ایسی آیات آتی ہیں جن میں پتہ چلتا ہے کہ وہ ربوبیت میں شرک کرتے تھے، اور قرآن کریم میں ایسی آیات بھی ہیں جن میں یہ ہے کہ وہ ربوبیت کا انکار کرتے تھے۔ جہاں ربوبیت کا انکار کرنے کی آیات ہیں، ان کا یہ معنی نہیں کہ وہ دہریوں کی طرح سرے سے رب کو مانتے ہی نہیں تھے، بلکہ اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات جو ہیں، جیسے خلق ہے، تدبیر ہے، اس کا وہ کاملاً انکار کرتے تھے اور اپنے خداؤں کو، ارباب کو ان صفات میں، ذات، خلق، تدبیر میں شریک کرتے تھے۔ تو جب خدا کی صفت کا انکار کیا تو گویا انہوں نے رب کا انکار کر دیا۔ مشرکوں کے لیے قرآن میں جب کفروا کا لفظ آتا ہے تو اس کے یہی معنی ہوتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی صفات کے منکر ہیں، رسالت کے منکر ہیں، آخرت کے منکر ہیں اور دیگر چیزیں جن کے وہ منکر تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ وہ خدا کی صفات کے منکر ہیں۔ عالم ارواح میں جب اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں سے اقرار لیا تھا تو وہاں اللہ تعالیٰ نے الوہیت کا اقرار نہیں لیا تھا، ربوبیت کا اقرار لیا تھا۔ تو اس کا معنی یہ نکلا کہ ربوبیت کا اقرار یہ بات ثابت کرتا ہے کہ ربوبیت اور الوہیت سرے سے دو چیزیں ہیں ہی نہیں، یہ ایک ہی چیز ہے، یہ لازم و ملزوم ہے۔ الوہیت کا معنی اگرچہ خلق و تدبیر بھی ہے، اس پر میں آگے جا کر پورا پروگرام کروں گا انشاءاللہ، تو میں بتاؤں گا یہ جو ڈھونگ رچایا گیا ہے نا، اس کو الگ آئیڈیالوجی کیا گیا ہے اور ان کی تعریفیں کی گئی ہیں، یہ سرے سے یہ ہے ہی غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ربوبیت کا اقرار لیا تھا ان سے، اور اگر یہ ہوتا کہ انہوں نے الوہیت میں شرک کرنا ہے، ربوبیت میں شرک کی کرنا ہی نہیں، تو پھر تو اللہ تعالیٰ کو اقرار ہی الوہیت کا لینا چاہیے تھا۔ یہ آگے جا کر میں بتاؤں گا انشاءاللہ۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ قبر میں جب سوال ہوتا ہے تو وہاں الوہیت کا سوال نہیں ہوتا کہ تم نے کسی غیر کی عبادت کی ہے کہ نہیں، من ربو کا ہوتا ہے، من الہو کا نہیں ہوتا۔ یعنی وعدہ الست سے لے کر قبر تک جتنا بات چلتی ہے وہ ربوبیت کی چلتی ہے۔ اگر کوئی ربوبیت کا منکر ہی نہیں تھا تو ہر جگہ ربوبیت 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 کا مسئلہ کیوں چل رہا ہے؟ اس کا معنی یہ ہوا کہ وہ ربوبیت میں شرک کرتے تھے۔ یہ جو ہمارے دوست کہتے ہیں نا ربوبیت میں کبھی شرک ہوا ہی نہیں،
कहते हैं मुशरिकुल अरब कानू युशरिकून फिल उलूहिया युवहिदून फिर रबूबिया कुफार अरब लम युशरिकू फिर रबूबिया व इन्नमा अशरकू फिल इबादा। ये कहना दुरुस्त नहीं है, ये तकसीम भी गलत, और ये कहना कि वो शिरक रबूबियत में करते थे ये भी गलत है। अब इसके ऊपर मैं अल्लाह ताला की रहमत से आपके सामने मैं दलाइल बयान करता हूँ इसके लिए। क्या उन्होंने अल्लाह के सिवा किसी को रब माना था और अब रब मानकर रबूबियत में शिरक किया था कि नहीं? आज मैं इस प्रोग्राम को शुरू कर रहा हूं। सबसे पहले सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम का पूरा वाकया कुरान में सूरह अनाम के अंदर एक आता है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी कौम, जो उनकी कौम चांद सूरज तारों को मानती थी, उनसे एक मुनाजरा करते हैं और उस मुनाजरे की तशरीह मैं आगे बताऊंगा, लेकिन यहां मैं सिर्फ एक जुमला अर्ज करूंगा कि वो अपने चांद तारों सूरज को क्या मान रहे हैं। फलम्मा जन्ना अलैहिल लैलु रआ कौकबा क़ाल हाज़ा रब्बी। अगर इसे कलाम इब्राहीम समझा जाए, मैं गुजर रहा हूं तेजी से, बड़ा बारीक मसला है यहाँ। अगर इसको क़ाल हाज़ा रब्बी इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा है तो उनकी कौम चांद तारों को यहाँ रब मान रही है, तो उनको फरमा ये रहे हैं कि ये तो रब नहीं है। अगर वो चांद तारों को रब नहीं मान रहे थे तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम काला ला उहिब्बुल आफिलीन, कि मैं इन डूब जाने वालों को पसंद नहीं करता, इनको रब मैं नहीं मानता। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ये क्या कह रहे हैं अगर वो रबूबियत में शिरक ही नहीं कर रहे थे। सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ये यहाँ वाज़े कर दिया 3 मकाम पर, काला हाज़ा रब्बी चांद के लिए, काला हाज़ा रब्बी हाज़ा अकबर, फिर सूरज के लिए, इन तीनों को वो रब मान रहे थे। और अगली आयत में ये है कि काला फलम्मा फलत काला या कौमी इन्नी बरीउम मिम्मा तुशरिकून। इब्राहीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मैं बरी हूं, मैं इनकार करता हूं, मैं इनको शरीक नहीं बनाता। किस में? रबूबियत में। ना चांद को, ना तारों को और ना सूरज को, मैं इनको शरीक रब का नहीं करता। किस में? रबूबियत में। और आगे वो देखें, फिर फरमाते हैं इन्नी वज्जहतु वजहिया लिल्लज़ी फतरस समावाति वल अर्द हनीफा, मैंने इनसे अपना रुख हटाकर, मैंने तो अपना रुख उसकी तरफ किया है जिसने जमीन और आसमान को पैदा किया है। यहां पर तारीज हो रही है उनके इस अकीदे पर भी कि ये चांद सूरज तारों को पहले खुदा ने पैदा किया हो, बाद में इनमें इन्होंने तख्लीक में कुछ हिस्सा लिया हो। नहीं, इसका भी रद्द फरमा रहे हैं और फरमाते हैं कि मैं उसी को रब मानता हूं जो जमीन और आसमान का पैदा करने वाला है। फिर आगे वहाजहू कौमू, वो इब्राहीम अलैहिस्सलाम से बहस जादल मनाजरा कर रहे हैं। किस में? मसला रबूबियत में। किस में? कि ये खुदा की रबूबियत में शरीक है और इब्राहीम अलैहिस्सलाम कह रहे हैं शरीक नहीं है। एक तरफ इब्राहीम अलैहिस्सलाम, एक तरफ उनकी कौम, वो रबूबियत में शरीक मान रहे हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम उनका रद्द कर रहे हैं, उनको रबूबियत की दावत दे रहे हैं कि रब सिर्फ वो है जिसने जमीन और आसमान को पैदा किया, ये कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि रब वो होता है ना जो कुछ करे। अब उनकी कौम का सुने, वो कहते हैं वकैफा खाफु मा अशरकतुम वला तखाफूना अन्नकुम अशरकतुम बिल्लाह मा लम युनज़्ज़िल बिही अलैकुम सुल्ताना। वो इब्राहीम अलैहिस्सलाम को डरा रहे हैं, अगर तूने इनको रब ना माना, चांद को, तारों को, सूरज को, रबूबियत में शिरक ना किया, तो ये जो रब है ना, ये जो खुदा है, ये पता क्या करेंगे? ये तुम्हारी टांगें तोड़ देंगे, नाउज़ुबिल्लाह, तुम्हारे हाथ तोड़ देंगे, तुम्हें ये नुकसान पहुंचाएंगे। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मैं इन खुदा, इन बात जो माबूदा ने बातला है, इनसे क्यों कर खौफजदा हो सकता हूं जिन्हें तुम अल्लाह का शरीक ठहरा रहे हो। इबादत में नहीं कह रहे इब्राहीम अलैहिस्सलाम, वो फरमा रहे हैं कैफा खाफु मा अशरकतुम वला तखाफूना अन्नकुम अशरकतुम बिल्लाह।
اشرکتم باللہ، ابراہیم علیہ السلام تو کہیں یہ ربوبیت میں شریک کر رہے ہیں، ابراہیم علیہ السلام تو یہ کہیں یہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں شریک کر رہے ہیں، ان کو خدا کی اولادیں مان رہے ہیں جیسا کسی صورت میں آگے جا کر بیان ہوتا ہے، اور ہمارے دوست ان کے لیے مر رہے ہیں، پیسہ خرچ کر رہے ہیں، جانیں دے رہے ہیں، کروڑوں پاؤنڈ خرچ کر رہے ہیں، اور کہتے کیا ہیں یہ جو ابھی میں نے پڑھا ہے لم یشرکوا فی الربوبیہ، لم یشرکوا فی الربوبیہ، وہ ربوبیت میں شرک نہیں کرتے تھے، نہیں کرتے تھے، نہیں کرتے تھے، اور ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں کرتے تھے، کرتے تھے، کرتے تھے۔ اب ایک طرف ہیں حافظ ابن تیمیہ، ایک طرف ہے ناصر الدین البانی، ایک طرف ہیں اسماعیل صنعانی، ایک طرف ہیں محمد بن عبد الوہاب نجدی، ایک طرف ہیں شیخ سہمان سلیمان، اور یہ سارے ایک طرف ہیں حرانی، البانی، شوکانی، یہ سارے ایک طرف ہیں، اور ایک طرف اللہ کا قرآن ہے، ایک طرف ابراہیم علیہ السلام ہے۔ مرضی اپنی اپنی، میں نے قرآن کی آیتیں آپ کے سامنے رکھ دیں، جس نے تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا ہے وہ تو محمد رسول اللہ پر نازل ہونے والے قرآن کو دیکھیں، وہ قرآن کہتا ہے کہ وہ ربوبیت میں شرک کرتے تھے، اور جس نے کچھ اور پڑھا ہے وہ ابو بکر الجزائری کو مان لے، وہ کسی اور کو مان لے، اپنا اپنا ہے۔ میرا کام تو یہ تھا جو اللہ نے مجھے توفیق دی ہے کہ میں دونوں راستے آپ کے سامنے رکھ دوں۔ تو ابراہیم علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ انہوں نے ربوبیت میں شرک کیا، اور لفظ شرک کے ساتھ ہے وما انا من المشرکین ما لم ينزل به علیکم سلطانہ۔ یہ سارے مشرک ہمیشہ سے سمجھ رہے ہیں کہ نعوذ باللہ ان کو شریک بنانے کا اللہ نے حکم دیا ہے، اس لیے آپ نے ان کا بھی ساتھ رد فرما دیا۔ یوسف علیہ السلام جیل کے اندر، یا صاحب السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، اے میرے جیل کے ساتھیوں یہ بتاؤ کہ الگ الگ بہت سے رب بہتر ہیں یا وہ ایک رب بہتر ہے جو سارے جہان کا کنٹرول فرمانے والا ہے، اور وہ واحد ہے، قہار ہے، وہ تنہائی چلاتا ہے، چلانے والا رب ہوتا ہے۔ میں نے پچھلے پروگرام میں وہ آیتیں پڑھ دی تھی کہ جو کائنات کا نظام چلائے وہ رب ہے، جو کائنات کو بنائے وہ رب ہے۔ تو قہار کا یہاں مطلب ہے کنٹرول کرنے والا، چلانے والا۔ اللہ کی وہ صفت نہیں قہار کی جو ہم اردو میں کبھی کبھی لیتے ہیں کہ جو ظالم کرخت قسم کا بندہ ہو، ایسے ہی جپٹ پڑے کسی کے اوپر، وہ ظالم قسم کا ہو۔ اللہ تعالیٰ کی تو شان رحمان ہے اور وہ رحیم ہے، اور یہی اس کی اصل صفتیں ہیں۔ اصل کا میرا معنی یہ ہے کہ وہ رحمان اور رحیم ہے، اسی وجہ سے اس نے کائنات کو بنایا اور اپنے رحم سے ان کو چلایا اور ان کو خوراکیں عطا فرمائی۔ تو قہار کا مطلب ہے چلانے والا۔ تو ابراہیم یوسف علیہ السلام نے بھی فرمایا وہ ربوبیت میں شرک کرتے تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی فرمایا وہ ربوبیت میں شرک کرتے تھے۔ اب ان دلیلوں کے بعد ابراہیم علیہ السلام کے بعد دوسری آپ کے سامنے میں جو دلیل پڑھ رہا ہوں وہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ سورہ نحل کے اندر جو حضور پر قرآن نازل ہوا اس قرآن کی یہ میں بات کر رہا ہوں۔ مجھے نہیں پتا کہ وہ کون سا قرآن ہے، وہ کون سی وحی ہے جس کے اندر صریح آیات ہوں کہ لم یشرکوا فی الربوبیہ۔ یہ میں نے 114 سورتوں میں 30 پاروں میں نے یہ نہیں پڑھا کہ جہاں لم یشرکوا فی الربوبیہ، لم یشرکوا فی الربوبیہ اور اشرکوا فی الالوہیہ آیا ہو۔ یہ قرآن میں کوئی ایسی آیت نہیں ہے، میں آپ کو آیتیں پڑھ پڑھ کر بتا رہا ہوں۔ سورہ نحل 57 اور 51 سے لے کر 57 تک ایک تقریر ہے جو اللہ تعالیٰ نے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھلائی، اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تقریر کو لوگوں کو پڑھ کر سنایا۔ فرمایا وقال اللہ لا تتخذوا الہین اثنین انما هو الہ واحد فإیایا فرہبون۔ اللہ نے فرمایا تم دو خدا مت بناؤ، تم دو الہ مت بناؤ، تم دو رب مت بناؤ۔ یہ میں نے تینوں اس لیے لفظ پڑھے ہیں کہ اللہ رب اور الہ ایک ہی ہے۔ الہ ہو ہی وہ سکتا ہے جو خالق
اور مدبر ہو. اگر خالق مدبر نہ ہو تو وہ مستحق عبادت ہو ہی نہیں سکتا. تو مشرکین نے جن کو وہ الہ کہتے تھے ان کو ساتھ خالق مدبر رب کہتے تھے، اس لیے تو ان کو ان کی وہ عبادت کرتے تھے، ورنہ عبادت کا کنسپٹ کس طرح سے ہو گیا. اس لیے میں نے تینوں معنی کیے ہیں. وقال اللہ لا تتخذوا، اللہ فرماتا ہے نہ بناؤ اور خدا، اگرچہ یہاں دو کا ذکر ہے لیکن مراد اس سے اور ہے، کوئی بھی اور خدا نہیں. اور خدا کون ہے؟ انما ہوا الہ واحد، صرف وہ ایک الہ ہے. اب یہاں الہ کا مطلب اللہ بھی ہے، الہ کا مطلب رب بھی ہے، اور الہ کا مطلب الہ بھی ہے. ان میں تو کوئی فرق ہی نہیں. اس پر میں آگے جا کر وہ آیات آپ کو پڑھ کر سناؤں گا. کوئی فرق نہیں ہے. یہ تو حافظ ابن تیمیہ نے فرق کر دیا، اور اس کے بعد ایک یہ آئیڈیالوجی بن گئی کہ نہیں، مشرک جو تھے نا وہ ربوبیت میں شرک نہیں کرتے تھے، الوہیت میں کرتے تھے. اس کی وجہ سے وہ الہ 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 کرتے ہیں، ورنہ الہ کون ہے؟ اب یہاں انما الہ واحد آ گیا. الہ کیا ہوتا ہے؟ فَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، اور تم صرف مجھ سے ڈرو. مشرک ان الہوں سے ڈر رہے تھے. تو ڈر کیوں رہے تھے؟ وہ ڈر یوں رہے تھے کہ اگر ہم نے ان کے نام کی نظر نہ دی، ان کی عبادت نہ کی، ان کو نہ مانا، تو یہ ہمیں تباہ و برباد کر دیں گے. یعنی وہ ان کو فاعل مان رہے تھے نقصان پہنچانے کا، وہ ان کو دار مان رہے تھے، اس لیے وہ ان سے وہ ڈر رہے تھے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، مجھ سے ہی ڈرو. وہ تو کچھ کر ہی نہیں سکتے. اس کا آٹومیٹیکلی معنی یہ نکل رہا ہے کہ وہ ان الہوں کو نافع اور دار مان رہے تھے، اور جو نافع دار ہوتا ہے وہ رب ہوتا ہے. تو ربوبیت میں شرک اور الوہیت میں شرک ایک ہی بات ہے. جو الوہیت میں شرک کرتا ہے وہ آٹومیٹیکلی ربوبیت میں شرک کرتا ہے. ابھی میں تسلی کروں گا اس موضوع پر انشاءاللہ. الہ کا لفظ آیا وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَهُ الدِّينُ وَاسِبًا أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَتَّقُونَ. وہ اب الہ کا معنی بیان ہو رہا ہے. الہ کیا ہے؟ جو کچھ آسمانوں میں ہے، زمینوں میں ہے، اسی کا ہے. کس کا؟ انما ہوا الہ واحد. وہ جو الہ ہے نا، وہ زمین آسمان میں جو کچھ ہے وہ اسی کا ہے، اور اسی کی فرما برداری واجب ہے. تم غیر از خدا کسی سے ڈرتے ہو؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے زمین و آسمان میں تو سارا کچھ میرا ہے، الہ بھی میں ہوں، تو تم ان سے کیوں ڈرتے ہو؟ اب ان سے ڈرنا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ ان کو رب سمجھ رہے تھے، وہ ان کو نافع سمجھ رہے تھے، وہ ان کو دار سمجھ رہے تھے، وہ نفع پہنچانے والا، نقصان پہنچانے والا مالک سمجھ رہے تھے. اگر یہ وہ سمجھ نہیں رہے تھے تو اللہ تعالیٰ ان کو روک کیوں رہا ہے کہ مجھ سے ڈرو، مجھ سے ڈرو؟ کیوں ان سے ڈرتے ہو؟ تو یہ ایسے ہی ہمارے دوستوں نے بس ان کو زام اور وہم ہو گیا کہ وہ نہیں کرتے تھے ربوبیت کے اندر شرک. اور اگلی آیت نے تو خلاصہ کھول دیا، بات ختم. یہ دونوں مطلب جو آیتوں کے میں نے بتانے ہیں یہ تو آگے جا کر بتانے تھے، بس وہ طبیعت میری آ گئی اور میں نے وہیں ان کو شروع کر دیا. اصل میں یہ تھا وما بکم من نعمت. اس آیت کے لیے میں نے یہ ساری آیتیں پڑھی تھی. وما بکم من نعمت فمن اللہ. تمہیں جو نعمت بھی حاصل ہوتی ہے وہ اللہ کی جانب سے ہے، اللہ دیتا ہے. نعمتیں اللہ دیتا ہے. یہ کہنے خطبہ دینے کی کیوں ضرورت ہے؟ حضور بار بار یہ کیوں پڑھ رہے ہیں؟ صحابہ بار بار یہ کیوں پڑھ رہے ہیں؟ قیامت تک ہم کیوں پڑھ رہے ہیں؟ کیونکہ وہ بدبخت یہ مانتے تھے کہ یہ نعمتیں اللہ نہیں دیتا بلکہ یہ نعمتیں یہ دیتے ہیں. اور میں نے پچھلی بار آپ کو وہ سارے حوالے پڑھ دیے تھے کہ هو الرب الخالق المدبر المنعم. رب وہ ہوتا ہے جو نعمتیں دے. اگر وہ ان کو رب نہیں مانتے تھے تو پھر اللہ تعالیٰ نے وما بکم من نعمت فمن اللہ کیوں فرمایا کہ نعمتیں صرف میں دیتا ہوں؟ بلکہ یار میں کیا بتاؤں آپ کو، وہ آگے جا کر میں نے باتیں بتانی ہے. اسی سورہ نحل کے اندر آگے جا کر وہ آیت آتی ہے
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آفا بالباطل یؤمنون وبنعمتِ ہم یکفرون، وہ نعمتیں میں دیتا ہوں یہ میرے دینے کا انکار کرتے ہیں اور ان نعمتوں کو منسوب بدبخت کسی اور کی طرف مرکہ کر دیتے ہیں۔ ابھی بھی ربوبیت میں شرک نہیں ہوا۔ وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجهرون۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کا حال یہ ہے کہ جب انہیں نعمتیں، سب میں نعمتیں میں دیتا ہوں، جب تکلیف پہنچتی ہے تو اسی وقت اس کے آگے گڑ گڑاتے ہیں، یعنی جب ہوتی ہے نا تو اس وقت نیچر بولتی ہے، فطرت بولتی ہے، پھر چلے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ رب کے پاس، اور پھر جب وہ تکلیف چلی جاتی ہے ثم اذا کشف الضر عنکم، پھر جب وہ تکلیف دور چلی جاتی ہے اذا فریق منکم بربکم یشرکون، پھر کیا ہوتا ہے تم میں سے ایک گروہ اس وقت اپنے رب کے ساتھ شرک کرنے لگتا ہے۔ میرے اللہ، میں تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے دعا کرتا ہوں، مجھے وہ الفاظ دے دے، آسانی فرما دے کہ میں اپنی بات کو سمجھا سکوں اور کسی کے دل میں یہ بات اتر جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ، پھر وہ ربوبیت میں شرک کرتے ہیں، رب کے ساتھ شرک کرتے ہیں، نعمتیں جو منعم ہے وہ کسی اور کو مانتے ہیں، خالق کسی اور کو مانتے ہیں، مدبر کسی اور کو مانتے ہیں۔ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ، پھر وہ ربوبیت میں شرک کرتے ہیں۔ لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ، جو کچھ میں نے ان کو دیا ہے نا نعمتیں، اس کا وہ انکار کرتے ہیں۔ اب انکار کرنے کا کیا مطلب ہے کہ نعمتیں دی ہیں رب نے، انہوں نے کوئی اور رب بنا لیا اور ان نعمتوں کا انتساب کر دیا ان کی طرف اور کہا یہ نعمتیں انہوں نے دی ہیں۔ جب یہ کہا نا یہ نعمتیں انہوں نے دی ہیں، رب نے نہیں دی، تو یہ ربوبیت میں شرک ہو گیا۔ اور یہ خدا فرما رہا ہے، یہ محمد مصطفیٰ فرما رہے ہیں، یہ خدا مصطفیٰ فرما رہا ہے، حقیقتاً خدا اور مجازاً مصطفیٰ، کیونکہ قرآن کریم کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو قرآن ہے اس کو قول رسول کہا گیا ہے، انہ لقول رسول کریم۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَلَا بِقَوْلِ کاہن، یہ کاہن کا قول نہیں ہے، حقیقتاً تنزیل من رب العالمین ہے، لیکن یہ قول رسول اسے کہا گیا ہے۔ تو خدا فرمائے، رسول فرمائے، ربوبیت میں شرک ہوا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام فرمائیں ربوبیت میں شرک ہوا ہے، اور وہ مشرک کہیں، ابراہیم علیہ السلام سے مجادلہ کریں کہ ربوبیت میں ہم شرک کرتے ہیں، تو یار حیران ہو گئے ہم، میں کیا کہوں، میرے پاس کوئی لفظ نہیں، کوئی لفظ کہنے کو مل ہی نہیں رہا کہ وہ خدا کہہ رہا ہے، خلیل کہہ رہے ہیں، مصطفیٰ کہہ رہے ہیں ربوبیت میں شرک ہوا۔ اور ابو بکر الجزائری، ناصر الدین البانی، شیخ صنعانی، اس لیے شیخ وہ سارے کہہ رہے ہیں، مجموعہ رسال ابن عثیمین، یہ سارے کہہ رہے ہیں لم یشرکوا فی الربوبیہ، لم یشرکوا فی الربوبیہ، لم یشرکوا فی الربوبیہ۔ ایک طرف شبینہ پڑھا جا رہا ہے لم یشرکوا فی الربوبیہ کا، اور دوسری طرف شبینہ پڑھا جا رہا ہے اذا فریق منہم بربہم یشرکون۔ شبینے پڑھنے والے دو ہیں، ایک قرآن کا شبینہ ہے، دوسرا اپنے علماء کی باتوں کا شبینہ ہے، حافظ ابن تیمیہ کا شبینہ ہے۔ جیسے انہوں نے اپنے فتاویٰ میں پڑھا شبینہ ربوبیت میں شرک نہیں، ربوبیت میں شرک نہیں، اسی طرح انہوں نے یہ شبینہ پڑھا کہ ربوبیت میں شرک نہیں، لیکن ہم تو وہ شبینہ پڑھتے ہیں جو قرآن والا شبینہ ہے، اور جو قرآن میں اللہ تعالی نے فرمایا۔ تو میرے بھائیوں، میری بچیوں، میرے دوستوں، میرے بچوں، نوٹ کرو اس آیت کو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور خدا نہ بناؤ، ایک اللہ ہے، اور جب اور خدا انہوں نے بنائے تھے تو بربہم یشرکون، وہ ربوبیت میں شرک کر رہے تھے اور نعمتوں کو ان کی طرف منسوب کر رہے تھے، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا وہ انکار کر رہے تھے۔
عام طور پر ہمارے یہاں اس کا معنی کیا جاتا ہے ناشکری، لیکفروا بما آتیناہم، کہ وہ ناشکری کرتے ہیں۔ ناشکری کرنے کا کیا مطلب ہے؟ ہمارے ہاں ناشکری کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سب کچھ موجود ہے پھر بھی کوئی کہے کچھ نہیں، ہمارے یہاں ناشکری یہ ہوتی ہے۔ یا ایک ہمارے لیکن اصل ناشکری کیا ہے؟ نعمت دی ہے، احسان کیا ہے، فیور کی ہے کسی نے، اس کا شکریہ بھی نہ کرے اور شکریہ کر دے دوسرے کا۔ یہاں اس بات ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ اسی کو فرماتا ہے وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ، جس نے دیا ہے اس کا یہ ظالم شکر نہیں کرتے اور اپنے ارباب کا شکر کرتے ہیں۔ یہ ہے شرک ربوبیت، اور اسی کو اللہ تعالیٰ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ فرما رہا ہے، اسی کو لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ۔ اور آگے سنیں فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، تھوڑے دن ہے پتہ چل جائے گا، دیا میں نے، وما بکم من نعمت من اللہ، نعمتیں میں نے دی، رب میں، الہ میں، تو یہ شکر کسی اور کا کرے، حمد کسی اور کی کرے، اور نعمتوں کے ملنے کا انتصاب کسی اور کی طرف کرے اور میری ربوبیت میں شرک کرے۔ فتمتعوا فسوف تعلمون، میری نعمتیں دی ہوئی 4 دن عیش کر لو، جب میرے پاس آؤ گے تو پھر میں بتاؤں گا تمہارے ربوبیت میں شرک کرنے کا، تمہیں مزہ چکھاؤں گا کہ لیتے کھاتا کسی کا تھا، کسی کا تھے، اور نعمتیں گیت کسی اور کے گاتے تھے، ان کی طرف منسوب کرتے تھے۔ اور سنو وہ کیا کہتے تھے، اگلی آیت نے خلاصہ، میں ہر بات پہ کہتا ہوں خلاصہ، اصل میں قرآن کی ہر آیت ہی خلاصہ کھولتی ہے، تو میں مجبور ہوں، آپ کہیں گے بار بار ریپیٹ کر رہے ہیں ایک بات کو۔ اگلی آیت کو سنیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نعمتیں دی میں نے، میری طرف سے انکار کیا، اب شکریہ کس کا کر رہے ہیں؟ وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِّمَّا رَزَقْنَاهُمْ، یہ ان کے لیے جن کی حقیقت کو وہ جانتے بھی نہیں، اس رزق میں سے اس کا حصہ مقرر کرتے ہیں۔ یار اجے بھی ہن بھی کوئی گل پیچھے رہ گئی ہے۔ کیا کرتے ہیں؟ نعمتیں کہتے ہیں انہوں نے دی، اور ان کے لیے میرے دیے ہوئے رزق میں سے حصہ مقرر کرتے ہیں۔ کیوں کرتے ہیں؟ کہتے ہیں یہ چونکہ انہوں نے دیا ہے، ہم ان کے نام پہ قربان کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ظالموں، میں نے دیا ہے، میں رب ہوں، میں خالق ہوں، مدبر میں ہوں، تو تم ان کا حصہ نصیب مما رزقناہم، ہم ہے، وہ خود بھی نہیں ان کو تو وہ جانتے ہی نہیں کہ وہ ہیں کون ہیں، تو وہ جنات، کبھی جنات کو دیکھا نہیں، ستاروں اور چاند کے پیچھے فرضی ارواح مقرر کر لی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کنتم تزعمون، جو تم نے گڑھ لی اپنے نظام میں، ان کو وہ جانتے ہی نہیں ہے، اور ان کے لیے وہ حصے نکال رہے ہیں، قربانیاں ان کے نام کی دے رہے ہیں۔ کیوں کہ دی انہوں نے ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تاللہ لتسألن عما کنتم تفترون، اللہ کی قسم، اللہ قسم اٹھا کر فرما رہا ہے کہ تم سے اس بہتان کی نسبت ضرور پوچھ گچھ کی جائے گی جو تم باندھا کرتے ہو۔ اصل میں وہ یہ کہتے تھے کہ ہمارا شرکیہ دین منزل من اللہ ہے، وہ اس کو دین کو بھی اللہ کی طرف منسوب کرتے، نعمتوں کو بھی ان کی طرف منسوب کرتے، نعوذ باللہ۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ جو تم افتراء کر رہے ہو نا، کہ ایک 2 افتراء ہیں یہاں پر، ایک افتراء نعمت کہ یہ سارا کچھ انہوں نے دیا ہے، اور دوسرا ظالموں پھر یہ بھی کہہ رہے ہو کہ اللہ تعالیٰ پر یہ کہہ رہے ہو کہ انما یفترون علی اللہ الکذب، اللہ پر بہتان باندھ رہے ہو کہ یہ سارا کھیل کرنے کا حکم ہی نعوذ باللہ اس نے دیا ہے۔ وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا اللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا، کہتے تھے یہ اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے، تو اس کا رد یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے۔ اور سنیے آگے، وہ کون تھے جن کو وہ منعم کہتے تھے، وہ کون تھے جن کو وہ ربوبیت میں شریک کرتے تھے؟ ہمارے شبہ ڈالنے والے دوست کہتے ہیں وہ مکے کو کوئی پیر تھے، بابے تھے۔ اور سنیں اللہ کیا فرماتا ہے وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سبحانہ وَلَهُمْ مَا يَشْتَهُونَ، انہوں نے اپنے ذات میں خدا کی بیٹیاں گڑھ لی تھی، بنا رکھی تھی، ان بیٹیوں کو ربوبیت میں شریک کرتے تھے، ان بیٹیوں کو الوہیت میں شریک کرتے تھے۔ وہ کر رہے تھے بیٹیوں، پہلے بیٹیاں گڑی، نعوذ باللہ،
تو اولاد ماں باپ کا حصہ ہوتا ہے، وہ اس کا شریک ہوتے ہیں ماں باپ کے. کس معنی میں؟ ان کے اندر ان کے جین ہوتے ہیں، خون ہوتا ہے، شراکت ہوتی ہے. تو جب یجعلون للہ البنات اور بربہم یشرکون کو ملائیں تو پتہ چل جاتا ہے کہ وہ ربوبیت میں ذات میں شریک مان رہے تھے. اور وما بکم من نعمت فمن اللہ، نعمتوں میں دیکھیں تو وہ تدبیر میں شریک مان رہے تھے. اور وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَهُ الدِّينَ وَاصِبًا، کو یہ دیکھیں تو تخلیق میں وہ شریک مان رہے تھے. یعنی رب وہ ہے، وہ ذات ہے جو خالق اور مدبر ہے. تو یہاں پر تینوں کا ذکر آیا ہے کہ وہ ربوبیت میں شریک کرتے تھے. اور اگر میں تینوں کو ملا کر یوں کہوں کہ وہ ذات میں، خلق میں، تدبیر میں شریک کرتے تھے تو میں 3 بار کہہ سکتا ہوں مشرک اللہ تعالیٰ کی ربوبیت میں شرک کرتے تھے کرتے تھے کرتے تھے. اب تینوں بار آپ سمجھ گئے کہ میں نے 3 جملے کیوں بولے ہیں. ربوبیت میں شرک کلیئر ہو گیا، وہ فرضی لوگ تھے، وہ فرضی خدا تھے جن کو انہوں نے بتانا رکھا. وہاں کوئی بابے نہیں تھے. ہمارے وہ لاکے نا ہیکے لاکے پنجابی میں جس کو کہتے ہیں پاکستان کے مقرر، وہ ان آیتوں کو پڑھتے ہیں، کہتے ہیں وہاں وہ بابے تھے اور وہ تھے اور مزار تھا، ایک فلاں کا 5 پیر تھے، ایک اس طرف تھا، ایک مینا میں تھا، ایک صفا کے پاس تھا، ایک وہ مروہ کے پاس تھا مزار، ایک ادھر تھا ادھر تھا. یہ سب قصے کہانیاں ہیں اور یہ بہتان ہے قرآن پر، حدیث پر اور تاریخ اسلامی پر. کوئی بابے کا مزار نہیں تھا. وہ تو مرنے کے بعد کی زندگی کو مان ہی نہیں رہے تھے. کیوں طرفہ جا رہا ہے ان کے لیے کہ وہ ربوبیت میں شرک نہیں کرتے تھے. اب آگے بتائیں، میں قرآن پڑھ کر آپ کو بتاتا ہوں کہ ربوبیت میں شرک کرتے تھے کہ نہیں. میں آگے چلنے سے پہلے شاید کوئی یہ کہہ دے کہ یہ اس کی اپنی اختراع ہے. یہ جو کہہ رہا ہے نا ربوبیت میں شرک، ان آیتوں کا یہ ترجمہ ہی نہیں ہے، جو اس نے ترجمہ غلط کر دیا. کوئی بندہ یہ بھی سوچ سکتا ہے، خیر انشاءاللہ ایسا کوئی سوچے گا نہیں کیونکہ بے ربہم یشرکون ہے. لیکن پھر بھی اگر کوئی ایسا بندہ بھی ہو کہ وہ یہ سوچے تو میں اس کی تسلی بھی کراتا ہوں. کیوں؟ میں نے تسلی کیا کرانی ہے؟ اس مولا نے توفیق دی ہے کہ پروگرام کر ازالہ شبہات. اور ازالہ شبہات کا مطلب یہ ہے کہ جتنے شبہ ہیں نا ان کا ازالہ کیا جائے. اب اگر کسی کے ذہن میں یہ شبہ پیدا ہو گیا، وہ کہے جی کہ نہیں اس نے نا اپنی طرف سے یہ ساری آیتوں کا ترجمہ کر دیا، اس کا تو دور دراز سے تعلق ہی نہیں بنتا. وہ تو پکے موحد تھے، وہ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہے نا کرتے ہی نہیں تھے. جیسے یہ میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ وہ کہتے تھے لِأَنَّ الْمُشْرِكُونَ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَحْدَهُ هُوَ الرَّبُّ، وہ تو اللہ تعالیٰ کو واحد مانتے تھے. اور وہ پیچھے میں کہا تھا، میں نے آپ کو پڑھ کے سنایا تھا يُوَحِّدُونَ فِي الرُّبُوبِيَّةِ، وہ تو موحد تھے ربوبیت میں. تو یہ عبد المجید نے ایسی آیتیں پڑھ دی، سورہ نحل کی، سورہ انعام کی، اور ان آیتوں کا تو ربوبیت کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے، ایسا ہی کر دیا. تو میں اس کی بھی تسلی کرتا ہوں، یہ شبہ کبھی بھی ازالہ کرتا ہوں. یہ میرے ہاتھ میں قاضی شوکانی کی تفسیر ہے، نام ہے اس کا فتح القدیر. اور شوکانی کی اس کے میں اکثر و بیشتر حوالے آپ کو دیتا رہتا ہوں. قاضی شوکانی نے سورہ ابراہیم کے اندر جو آیت آتی ہے وَجَعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا، انہوں نے اللہ کے برابر انداد بنا دیے، برابر ٹکر کے، نعوذ باللہ بالکل ند بنا دیے. یعنی یہ قرآن کی آیت ہے، یہ شوکانی کی نہیں ہے، یہ تو قرآن کی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَةَ اللَّهِ كُفْرًا وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا وَبِئْسَ الْقَرَارُ وَجَعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا. یہ پوری آیت میں نے پڑھ دی. انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا انکار کیا، بدل دیا اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو. بدلوا نعمت اللہ، نعمتوں کو بدل دیا. اب مجھے اس کا بھی ترجمہ کرنا پڑے گا کہ بدلنے کا کیا مطلب ہے. یہ میں نے بدل دیا، یہ تھا اور اس کی جگہ وہ یہ بدلے. تو بدلوا نعمت اللہ کا کیا مطلب ہے؟ نعمتیں دی تھیں اللہ نے، انہوں نے بدل کیا دیا؟ انہوں نے کچھ انداد بنا لیے، اللہ کے مقابل بنا لیے، اور یوں کہا کہ یہ نعمتیں انہوں نے دی ہیں. جب انہوں نے ان نعمتوں کا انتساب انداد کی طرف کر دیا تو وہ نعمتیں انہوں نے بدل دی.
ایک تھی جسمانی نعمتیں جو انہوں نے جن کا انکار کیا، اور ایک تھی روحانی نعمت، وہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں تھی۔ تو امام بخاری نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے کہ بدلو نعمت اللہ سے مراد یہ بھی ہے، بلکہ یہ پہلے مراد ہے، اللہ تو دلوں کو روحوں کو دیکھتا ہے نا، انہوں نے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں جو اللہ نے نعمت دی تھی اس کا انکار کیا تھا، ہاں اس کا انکار بھی کیا تھا۔ اور آگے رکوع کو پڑھ لیں، آگے وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ، وہ ساری نعمتوں کا ذکر آتا ہے، پھر آخر میں آتا ہے اِنَّ الْإِنسَانَ لَظُلُومٌ کَفَّارٌ، انہوں نے سب کا انکار کر دیا۔ یہ جو کنسپٹ ہے سورہ ابراہیم کی ان آیتوں میں، یہ باریک بات میں نے اس لیے کر دی، کوئی اللہ کا بندہ، کوئی اللہ کی بندی، کوئی میرا بیٹا، کوئی میری بیٹی سورہ ابراہیم کے اس رکوع کو پڑھے تو اس کو یہ سمجھ آ جائے گی۔ تو میں آپ کو بتا یہ رہا تھا کہ ربوبیت میں شرک ہوا، میں آیتوں سے غلط مطلب میں نہیں نکال رہا۔ اب قاضی شوکانی کو دیکھیں اس آیت کی تفسیر میں کیا کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں جعلوا للہ شرکاء فی الربوبیہ۔ عبد المجید نہیں مطلب نکال رہا، قرآن نکال رہا ہے، قرآن نے یہ بتایا ہے۔ اور اگر قرآن کی آیتوں کا کوئی سمجھے کہ عبد المجید نے غلط ترجمہ کر دیا ہے تو میں نے صحیح ترجمہ بھی آپ کے سامنے رکھ دیا ہے، اور یہ کرنے والا کون ہے؟ قاضی شوکانی، محدث، جس کی کتابیں پوری دنیا میں ہمارے شبہ ڈالنے والے دوست پڑھاتے ہیں، مدینہ یونیورسٹی میں، ام القرآن میں، مسجد نبوی میں۔ کہا شوکانی ہے، مجھے اس کی تفصیل کی کیا ضرورت ہے کہ میں بتاؤں شوکانی کیا ہے؟ تو شوکانی نے کہا شرکاء وجعلوا للہ شرکاء فی الربوبیہ او فی تسمیہ وہی الاصنام، انہوں نے اللہ کے ناموں میں بھی شریک کر دیا۔ اب نام کیا ہے اللہ کے؟ الرب، یہ اللہ کا نام ہے، الہ اللہ کا نام ہے، اللہ اللہ کا نام ہے۔ تو انہوں نے الہ کو اللہ اور نعوذ باللہ عزا کو عزیز سے اور لات کو اللہ سے، انہوں نے اپنے خداؤں کے نام بھی وہ رکھے جو اللہ کے نام ہے، ناموں میں شریک کیا، ربوبیت میں شریک کیا، اور کیا کس میں؟ وَهِيَ الْأَصْنَامِ، وہ جو بت تھے نا اصنام، ان کو خدا کی ربوبیت میں شریک کرتے تھے۔ اب قاضی شوکانی کا پڑھنے کے بعد میں دوسرا ایک اور پڑھ دیتا ہوں، ابن عاشور، وہ کہتے ہیں اِذْ زَعَمُوا أَنَّ لَهُ شُرَكَاءَ فِي الرَّبُوبِيَّةِ وَالْكِذْبِ، یہ فمن اظلم ممن کذب علی اللہ وکذب بالصدق، التحریر و تنویر۔ اس آیت کی تفسیر میں ابن عاشور نے، شیخ محمد بن عاشور نے لکھا ہے کہ ان کا ظلم یہ تھا کہ وہ ظلم عظیم ان کا یہ تھا کہ وہ حد سے بڑھ گئے تھے اور حرمت رب کو انہوں نے پامال کر دیا تھا، اور اللہ تعالیٰ کی صفات میں فی صفات ہی اس میں شریک کر دیا تھا، اور ان لہ شرکاء فی الربوبیہ، انہوں نے ربوبیت کے اندر شروع کر دیا تھا۔ اب میں نے قاضی شوکانی کے سے ترجمہ کر دیا، انشاءاللہ اللہ کی رحمت، اس کی عنایت سے اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے اب کوئی نہیں کہے گا کہ ان آیتوں کا تو یہ مطلب بنتا ہی نہیں، بربہم یشرکون کا تو یہ مطلب ہی نہیں بنتا۔ اب میں دوسری بات آپ کے سامنے لاتا ہوں۔ سورہ کہف کے اندر ایک بڑی کمال کی تقریر ہے، ہم تقریریں کرتے ہیں، اللہ تعالی ہمیں قرآنی تقریروں کی توفیق عطا فرمائے۔ میری دعا ہے میرا رب مجھے توفیق دے، میں ایک پروگرام کروں کہ قرآنی تقریریں، تو تقریریں قرآن سے کیسی کی جاتی ہیں، تو وہ قرآن کے اندر سورہ کہف کے اندر ساری تقریریں ایک خاص تقریر ہے، اس تقریر کو کہتے ہیں وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ، وہ دو بندے تھے، وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ، دو بندے تھے، اور وہ دونوں بندے تھے، ایک مشرک تھا اور ایک مومن تھا۔ ہم انگلینڈ میں رہتے ہیں، ہمارے ہمسائے دوست ہوتے ہیں، ہمارے واقف ہوتے ہیں، جو ہندوستان میں رہتے ہیں غیر مسلم ان کے واقف ہوتے ہیں، پاکستان میں رہتے ہیں تو رہنے کی وجہ سے ایک دوسرے کے ساتھ واقفیت ہوتی ہے۔ مشرک بڑا تگڑا بندہ تھا، بڑا مال تھا اس کے پاس، اور یہ بندہ جو تھا مومن، اس کے پاس نہ کوئی زیادہ افرادی قوت تھی نہ مال تھا۔ اب اس کا تھا ایک باغ،
بڑا کمال کا قصہ یہ آتا ہے. وہ قصہ میں نے اس وقت معذرت چاہتا ہوں میں نہیں سنا سکتا, میں نے اس کے اندر سے 2-3 آیتیں اس قصے سے آپ کو سنانی ہے. وہ جو تھا نا مشرک, وکان لہو ثمر, اس کے پاس بڑا مال تھا, باغ تھے. فقال لصاحبه وهو يحاوره انا اکثر منك مالا واعز نفرا. وہ غریب مسلمان کو تبادلہ خیال کرتے کہہ رہا تھا کہ میں تو اسے مال و دولت میں کہیں زیادہ ہوں, قبیلہ خاندان کے لحاظ سے بھی زیادہ باعزت ہوں, میرے پاس مال بھی زیادہ اور افراد کی نفری بھی زیادہ, میں تم سے بڑا ہوں. وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ قَالَ مَا أَظُنُّ أَن تَبِيدَ هَٰذِهِ أَبَدًا. وہ اپنے باغ میں داخل ہوا بڑا متکبرانہ صورت میں, اور وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ, وہ اپنی جان پہ ظلم کر رہا تھا یہ تکبر کر کے. اور وہ اگلے جو بات ہے اس کے لیے بھی قَالَ مَا أَظُنُّ أَن تَبِيدَ هَٰذِهِ أَبَدًا, کہنے لگا کہ میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا کہ میرا باغ ختم ہوگا. اس کا مطلب یہ تھا کہ میری ٹھاٹھ باٹ ہمیشہ یہ رہے گی. اب وہ آگے بڑا مشرک دیکھیں, کہتا ہے وما اظن الساعۃ قائمہ, اور میں یہ سوچتا بھی نہیں کہ کبھی قیامت آئے گی. اور کہتا ہے والا قائمہ والا ارددت, اگر با فرض محال قیامت آ گئی, پہلے تو اس نے کلیئر کا وما اظن الساعۃ آئے گی نہیں, اور فرض کرو اگر آ گئی. اب وہ بات کس سے کر رہا ہے؟ بات کر رہا تھا ایک مومن سے, اور مومن کسی کو ربوبیت میں شریک نہیں کرتا, وہ مومن نہیں کرتا, مشرک کرتا ہے. تو چونکہ وہ مومن سے بات کر رہا تھا اس لیے اس نے یہاں پر اللہ کی صفت اس کو بیان کیا جو مومن مانتے تھے. اور وہ کیا مانتا تھا وہ اگلی آیت میں ہے, لوگوں کو بڑا شبہ ہوا ہے یہاں پر. وَلَا اِرُّدِدْتُ إِلَىٰ رَبِّي, مومن کو مخاطب کر کے کہتا ہے. جیسے ہم کسی چرچ میں چلے جائیں اور نماز کا وقت ہو تو چرچ میں چلے جائیں تو وہ عبادت کر رہے ہو تو ہم ان سے پوچھیں نا کیا کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں نماز پڑھ رہے ہیں, حالانکہ نماز تو ان کے یہاں ہوتی ہی نہیں. سکھوں کے مندر میں چلے جائیں تو وہ کہتے ہیں ہم نماز پڑھ, وہ ہمیں سمجھانے کے لیے کہہ رہے ہیں. یہاں جو اس نے کہا نا والا ارددت الی ربی لاجدن خیرا منھا منقلبا, یہ مومن سے مخاطب کر رہا ہے کیونکہ اس کی تو اگلی بات اگلی آیت میں آ رہی ہے, خود اس کی تو ہے. وہ کہتا ہے اگر میں بفرض محال اپنے رب کے پاس لوٹایا گیا تو یقیناً میں بھی ان باغات میں سے بہتر پلٹنے کی جگہ پاؤں گا. یہ اس نے کیوں کہا؟ کیونکہ مومن کہہ رہا تھا کہ اگر مجھے اس جہان میں ایسا باغ نہ ملا تو مجھے وہاں ملے گا. تو وہ تنزیہ طور پہ یہ بات کر رہا ہے. یہاں یہ نہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت اور وحدانیت کو مان رہا ہے, وہ تو ایک مومن فقیر کریم النفس پر طنز کر رہا ہے. یہ اس کا عقیدہ تھوڑا یہاں ہو رہا ہے. تو وہ کہتا ہے میں قیامت کو نہیں مانتا. اب وہ مومن کی بات سنے. وہ کہتا ہے مومن کہتا ہے قال له صاحبه وهو يحاوره اکفرت بالذی خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا. اس کے ساتھی نے آگے سے کہا, اس نے کہا کہ کیا تو نے قال له صاحبه وهو يحاوره اکفرت بالذی, تو نے اس رب کا انکار کر دیا جس نے تجھے پہلے مٹی سے پیدا کیا اور پھر تجھے اس قطرے سے تجھے جسمانی طور پورا بنا دیا. تو اس رب کا انکار کر رہا ہے. اب یہاں جو ہے نا اکفرت بالذی, تو اس کا انکار کر رہا ہے. کس کا؟ جس کا پہلے ذکر ہو چکا تھا, ربی کا. تو رب کا انکار کر رہا ہے کہ اس نے تجھے پیدا کیا. اس کا مطلب یہ ہوا, انکار کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ خلق و تدبیر میں اس کو شریک کر رہا تھا اپنے خداؤں کو. اس کا یہ کہاں لکھا ہے؟ یہ اگلی آیت میں. اللہ اکبر. وہ مومن کہتا ہے لاکنہ واللہ ربی, لیکن میں تو یہ کہتا ہوں کہ وہی اللہ میرا رب ہے. لاکنہ واللہ ربی ولا اشرک بربی احدا, اور میں ربوبیت میں کسی اور کو اس کے ساتھ شریک نہیں کرتا. واقعہ میں نے پہلے بتا دیا, ایک مومن اور ایک مشرک. مومن مشرک سے کہہ رہا ہے میں رب کی ربوبیت میں کسی کو شریک نہیں کرتا.
تو یہ وہ کیوں کہہ رہا ہے کہ میں اپنے رب کی ربوبیت میں کسی کو شریک نہیں کرتا؟ اگر جو اس کے سامنے کھڑا ہے مشرک ہے وہ بھی شریک نہیں کر رہا، وہ بھی موحد ہے رب کی ربوبیت کو ماننے میں، اور یہ مومن بھی موحد ہے، اگر دونوں ایک ہیں، جیسے میں نے پچھلی بار وہ سارے آپ کو حوالے پڑھ کے بتا دیے تھے، اگر وہ کہ دونوں ایک ہیں تو اس کا یہ کہنے کا کوئی مطلب رہ جاتا ہے کہ وہ یہ کہے لاکنہ هو اللہ ربی، میرا رب میرا اللہ ہے؟ اس نے یہاں بھی رب کہا، پھر کہتا ہے ولا اشرکو بربی احدا، اس کی ربوبیت میں کسی کو شریک نہیں کرتا۔ یارو اگر دونوں ایک ہی مان رہے ہیں، دونوں کا عقیدہ ربوبیت کے بارے میں ایک ہی تھا، تو یہاں وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ اس سے ماننا پڑے گا وہ مشرک تھا، وہ قیامت کا منکر تھا، وہ اللہ والوں کا منکر تھا، وہ نبوت کا منکر تھا، اور رب کی ربوبیت میں وہ شرک کر رہا تھا، اور یہ اللہ کا بندہ اسے سمجھا رہا تھا اس انداز سے کہ رب کی ربوبیت میں شرک نہ کر، میری طرف دیکھ، میں اس کا بندہ ہوں، میں تو اس کی ربوبیت میں شرک نہیں کرتا۔ اچھا کہا جاتا جی ربوبیت میں وہ تو شرک نہیں ہوا، تو یہاں پر ہو گیا۔ اب اس کے بعد آگے ان کا وہ باغ والوں کا پورا واقعہ آتا ہے۔ اب میں سورہ مومنون کی ایک ساری کمال آیتیں ہیں پڑھ کے سناتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ۔ 52 سے لے کر 60 تک ایک پورا مضمون چلتا ہے، ٹائم ہو رہا ہے اس لیے میں اس کو یہاں ختم کرنے لگا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پہلے امت ایک ہی تھی۔ کیا امت تھی؟ وہ سارے ربوبیت کو مانتے تھے، آدم علیہ السلام کے اس زمانے میں جس کو ہم ابتدائی زمانہ کہتے ہیں۔ پھر کیا ہوا؟ لوگوں نے اور رب بنانے شروع کر دیے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مومنین کی تعریف فرمائی، فرمایا میرے مومن ان الذین هم من خشیت ربهم مشفقون، میرے بندے وہ ہیں جو اپنے رب کی خشیت میں رہتے ہیں، وہ لرزہ رہتے ہیں اپنے رب سے، لفظ ربهم مشفقون۔ والذین هم بآیات ربهم یؤمنون، مومنوں کی تعریف ہو رہی ہے، وہ اپنے رب کی آیتوں پر ایمان لاتے ہیں، رب سے ڈرتے ہیں، رب کی آیتوں پر ایمان لاتے ہیں۔ اور آگے سنیں، یہ مومنین کے ایمان، مومن وہ ہوتے ہیں والذین هم بربهم لا یشرکون، جو رب کی ربوبیت میں شرک نہیں کرتے۔ اگر یارو رب کی ربوبیت میں کوئی بھی شرک نہیں کرتا تھا تو اللہ تعالیٰ کو ان کی اتنی تعریفیں کرنے کی کیا ضرورت ہے کہ یہ شرک نہیں کرتے، میرے بندے وہ ہیں والذین هم بربهم یشرکون۔ اور کیا ہے؟ والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلۃ انہم الی ربهم راجعون۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو اللہ کی راہ میں اتنا کچھ خرچ کر دیتے ہیں جتنا وہ کر سکتے ہیں، اور وہ اپنے دل میں خائف رہتے ہیں کیونکہ وہ جانتے ہیں انہوں نے الی ربهم اپنے رب کی طرف پلٹ کے جانا ہے۔ تو یہاں مومنین کی یہ صفت بیان ہوئی ہے کہ وہ ربوبیت میں شرک نہیں کرتے تھے۔ آخر ایک بڑا لمبا قصہ ہے سورہ شعراء کے اندر، اس کے آخر میں آتا ہے کہ جب جہنم میں مشرک چلے جائیں گے تو وہ کہیں گے تاللہ ان کننا لفی ضلال مبین اذ نسویکم برب العالمین۔ مشرک کہیں گے ہم ربوبیت میں شرک کرتے تھے، تمہیں ہم نے رب العالمین کے برابر مان لیا تھا۔ کن کو؟ اسے ذرا پہلی آیت ہے قالوا نعبد اصناما، بتوں کا ذکر ہے۔ تو جہنم میں جا کر وہ کہیں گے ہم نے ربوبیت میں شرک کیا۔ اب میں تھوڑی سی گردان سناؤں آپ کو۔ اللہ فرمائے انہوں نے ربوبیت میں شرک کیا، خدا فرمائے شرک کیا، ابراہیم علیہ السلام فرمائے شرک کیا، یوسف علیہ السلام فرمائے ربوبیت میں شرک کیا، یہ اللہ کا نیک بندہ سورہ کہف والا کہے مشرک ربوبیت میں شرک کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد جہنم میں وہ جا کر کہیں وہ شرک کرتے ہیں۔ اب اتنی انفارمیشن یہ ہے کہ وہ شرک کرتے ہیں لیکن ایک طرف ہے نہیں کرتے۔ تو میں نے اپنا پلہ بھائی صاف کر لیا ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ اب ان آیتوں کا صرف میں نہیں یہ ترجمہ کر رہا، یہ مولانا مودودی کی کتاب ہے، اس کا نام ہے قرآن کی 4 بنیادی اصطلاحیں۔ اس کا عربی ترجمہ کیا ہے محمد عاصم الحداد نے، اور اس کی تخریج کی ہے علامہ البانی نے۔ تو ناصر الدین البانی وہ جو مولانا مودودی کی عربی کے اندر جس کتاب کا ترجمہ ہوا ہے اس میں ناصر الدین البانی صاحب لکھتے ہیں
فہمہم شرکاء فی الربوبیہ، شرکاء فی الربوبیہ، انہوں نے ربوبیت میں شرک کیا تھا۔ اب میں تو آیتوں کے ترجمے غلط نہیں کر رہا، البانی کہہ رہے ہیں، یہ شوکانی کہہ رہے ہیں، ان سے یہ میں لا رہا ہوں، اور میں تو قرآن سے لا رہا ہوں، مجھے تو ان کے حوالوں کی ضرورت ہی نہیں، یہ تو میری مجبوری بن گئی کہ کوئی یہ نہ کہے کہ آیتوں کے ترجمے غلط کر رہا ہے۔ اب آخری حوالہ دے کے میں بات کو ختم کرتا ہوں۔ سورہ جن آیت نمبر 1 سے لے کر 4 تک پڑھیے ذرا ان آیتوں کو، اور دیکھیے ربوبیت میں شرک ہوا ہے کہ نہیں۔ لم یشرکوا فی الربوبیہ، لم یشرکوا فی الربوبیہ، پورا ٹبر ہی ایک ہی بات کہتا آ رہا ہے۔ اب وہ اتنے نام میں نے بتا دیے، قرآن سنیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ أُوحِیَ إِلَیَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا، جنوں نے جب قرآن سنا وہ ایمان لائے، اور کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں یہدی الی الرشد فآمنا بہ، یہ جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن اور وحی ہدایت کی راہ دکھاتا ہے، تو ہم اس پر ایمان لائے، ہم ایمان لائے۔ آگے کس بات پر وہ ایمان لائے؟ کہتے ہیں ہم نے توبہ کی، کس بات سے؟ وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا، ہم پہلے ربوبیت میں شرک کیا کرتے تھے، توحید میں شرک کرتے تھے۔ یہاں شرک کا لفظ بھی ہے، آہد کا بھی ہے، توحید ربوبیت کا بھی ہے، شرک ربوبیت کا بھی ذکر ہے۔ تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے ہم توحید میں شرک کرتے تھے، ولن نشرکا، بس بھی ختم، جدو نہیں سی پتا نہیں سی پتا، اب کملی والے نے بتا دیا ہے، اب مصطفیٰ نے بتا دیا ہے۔ فآمنا بہ، ہم اس رب پر ایمان لائے، ہم اس رب کے ساتھ توحید میں آج کے بعد ربوبیت توحید میں شرک نہیں کریں گے۔ اگر اس روئے زمین پر کبھی کسی نے شرک کیا ہی نہیں، جیسے حافظ ابن تیمیہ نے، ابو بکر الجزائری نے، شیخ بن باز نے وہ لائنیں لگائی ہیں، تو یہ کس بات سے توبہ کر رہے ہیں؟ اس کا مطلب ہوا جن بھی ربوبیت میں شرک کرتے تھے، اور ان جنوں نے انسانوں کو بھی ربوبیت کے اوپر شرک کرنے پر لگا دیا تھا، اور اسی کا پورے قرآن نے رد کیا ہے۔ اگلی آیت سنیں، وہ شرک تھا کیا ربوبیت میں؟ وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا، کہنے لگے ہم پہلے یہ کیا کرتے تھے کہ خدا کی بیوی مانتے تھے، اس کی اولاد مانتے تھے، اس کی بیوی بھی اس کی شریک تھی ربوبیت میں، اس کی اولاد بھی شریک تھی ربوبیت میں۔ بھئی آج کے بعد توبہ، یہاں شرک کا معنی پتہ چلتا ہے، شرک شروع ہوتا ہے ذات سے۔ انہوں نے پہلے بیوی اور اولاد کو رب کی ربوبیت میں وہاں سے شریک بنایا، پھر خلق میں بنایا، پھر تدبیر میں بنایا۔ تو سورہ جن کی یہ آیت بھی بتا رہی ہے کہ انہوں نے شرک کیا تھا۔ اور آگے سورت اسی سورہ جن کی آیت نمبر آخر میں جا کر 20 میں آتا ہے قُلْ إِنَّمَا أَدْعُو رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِهِ أَحَدًا، حضور مشرکین مکہ کو فرماتے ہیں بھی سن لو، میں تو اپنے رب کی عبادت کرتا ہوں اور اس کی ربوبیت میں کسی کو شریک نہیں کرتا۔ اگر یارو ابو جال، ابو لہب، امیہ بن خلف، عتبہ، عتیبہ ربوبیت میں شرک نہیں کرتے تھے، تو حضور یہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ اللہ ان کو کیوں کہہ رہا ہے؟ کل تو ان کو بتا دے، انما ادعو ربی، میں تو اس رب کی عبادت کرتا ہوں، اسی کو ہی مانتا ہوں، اسی کی طرف ہی تمہیں بلاتا ہوں، اور ولا اشرک بہی کون ہے؟ یہ رب ہے، میں رب کی ربوبیت میں کسی کو شریک نہیں کرتا۔ اس کا مطلب یہ ہوا ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کے لوگ ربوبیت میں شرک کرتے تھے، حضور کے زمانے کے لوگ شرک کرتے تھے۔ یہ ساری آیات میں نے آپ کے سامنے بتا دی۔ مشرکین ذات میں شریک کریں تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ ربوبیت میں شریک نہ کریں؟ کیونکہ یہ بھی جو میں نے آیت پڑھی ہے نا کہ وہ خدا کی اولاد مانتے تھے، اب ذات میں ذات کا حصہ ان کو مانے، ذات کا حصہ مانے، اور خلق و تدبیر میں ان کو شریک نہ کریں۔ ہاں، اور جب انہوں نے خلق و تدبیر میں شریک کیا تو آٹومیٹیکل انہوں نے عبادت میں شریک کر لیا۔ جو کچھ میں نے کہا اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے۔ اسی ٹاپک کو انشاءاللہ اگلے پروگرام میں لے جائیں گے۔ وما علیہ الا البلاغ۔